تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ توبہ کے اندر ایمان والے جو نیک صالح لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا التائبون العابدون. التائبون پہلے فرمایا توبہ کرنے والے، اس کے بعد فرمایا العابدون عبادت کرنے والے. سورۃ توبہ میں پوری آیت اس میں یہ دو الفاظ پر بات کر رہا ہوں کہ توبہ کرنے والے، ساتھ پھر کا عبادت کرنے والے. اور سورۃ تحریم میں نیک مومن عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ تائباتن عابداتن، توبہ کرنے والی عورتیں مومن، عابدات عبادت کرنے والی. تو دیکھو توبہ اور عبادت کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے. توبہ کا وصف ساتھ عبادت کا وصف ایمان والوں کے لیے، اور ایمان والیوں کے لیے بھی توبہ کا وصف ساتھ عبادت کا وصف. اس میں کیا راز ہے؟ اس میں یہی تو راز ہے کہ جب سچی توبہ کر کے جب خدا کی طرف رجوع کرو گے اللہ تبارک و تعالی عبادت کی توفیق عطا فرما دیں گے. تمہارے لیے نماز بھی آسان، تمہارے لیے روزہ بھی آسان، تمہاری زکاتیں بھی آسان، تمہاری حج بھی آسان، تمام اعمال صالح ذکر و اذکار آسان. لیکن شرط یہ کہ تمہاری فاؤنڈیشن مضبوط ہو، توبہ سچی کر کے اللہ کی طرف لوٹو. اس لیے کہ توبہ کا مطلب کیا؟ لوٹنا، رجوع کرنا. تاب یتوب، لوٹنا یعنی اللہ کی طرف لوٹنا، مطلب اپنے گناہ اور معصیت کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گیا تھا، ایک بودھ اس کے اور اللہ کے درمیان ہو گیا تھا. اب یہ کیا کہ اس کو جب احساس ندامت ہوا یہ اللہ کی طرف واپس لوٹ رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں تائب، واپس لوٹنے والا. توبہ یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف لوٹنا. اب یہ اللہ کے قرب کی طرف لوٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور رضا کی طرف لوٹتا ہے، شرمندہ ہو کر کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے جو کیا غفلت میں کیا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تو کتنی کریم ذات ہے اور میں تجھ سے منہ موڑ کے چلا گیا. جبکہ تو نے تو کہا تھا ففروا الی اللہ، دوڑنا ہے تو اللہ کی طرف دوڑو. یہ دنیا کی طرف کیا دوڑتے ہو؟ دنیا کے مال و متاع کی طرف کیا دوڑتے ہو؟ جب دنیا کے مال و متاع کی طرف دوڑو گے اس کی مثال سائے کی ہے، جیسے سائے کے پیچھے بھاگو گے سایہ آگے بھاگے گا، لیکن سائے سے منہ موڑ کے پیچھے بھاگو سایہ تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا. دنیا سے منہ موڑو گے اور میری طرف دوڑو گے تو دنیا تمہارے پیچھے پیچھے قدموں کے اندر ہوگی. اس لیے فرمایا ففروا الی اللہ، بس اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. دوڑ لگانی تو اللہ کی طرف لگاؤ. دنیا کی دوڑ دھوپ میں محنت نہ کرو، وہ مقدر تقدیر کے نوشتے میں طے ہو چکا ہے، جس کو جتنا ملنا عطا ہونا ہے. بس کوشش یاد نہ کرنا کسب کی تمہارا کام ہے، عطا کرنا ہمارا کام ہے. اس لیے میں دیکھتا ہوں التائبون العابدون اور تائباتن عابداتن دونوں وصف پاس پاس ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ بنیاد ہے، فاؤنڈیشن. تو توبہ اگر انسان جب سچی کر لے تو اور مستحکم توبہ، اور وہ کون سی توبہ؟ جیسے قرآن کریم فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبۃ نصوحا کا مطلب سچی اور خالص توبہ. سچی اور خالص توبہ جب تم کر لو کسی گناہ اور معصیت سے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عبادت کی ولایت عطا کر دیتے ہیں. پھر ولایت پر قدم تمہارا جب پڑ جاتا ہے تو خدا کا قرب مل جاتا ہے.